بڑی ممانی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ سارے خاندان کو شجاعت ماموں کی دوسری شادی کی فکر ڈسنے لگی۔ دلہن تلاش کی جانے لگی۔ جب کبھی کھانے پینے سے نمٹ کر ماموں کے لیے دلہن تجویز کی جانے لگتی، ارے اپنی کنیز فاطمہ کیسی رہیں گی؟ اے بیبی، گھاس تو نہیں کھا گئی ہو؟ فاطمہ کی ساس نے سن لیا تو ناک چوٹی کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ دیں گی۔ جوان بیٹے کی میت اٹھتے ہی وہ بہو کے گرد کنڈل ڈال کر بیٹھ گئیں۔ وہ دن اور آج کا دن دہلیز سے قدم نہ اتارنے دیا۔ نگوڑی کا میکے میں کوئی مرا جیا ہوتا تو شاید کبھی آنا جانا ہو جاتا۔ اور بھائی شجو بھیا کو کیا کنواری نہیں ملے گی جو جھوٹ پیتل چاٹیں گے؟ لوگ رشتے تھال میں سجا کے دینے کو تیار ہیں، 40 کے تو لگتے بھی نہیں۔ اصغری خانم بولی، خدا خیر کرے، بوا پورے 10 سال نکل رہی ہو، اللہ رکھے خالی کے مہینے میں پورے 50 پر کے۔ اللہ بیچاری امتیاز پھپھو بول کے پچھتائیں۔ شجاعت ماموں کی 5 بہنیں ایک طرف اور وہ نگوڑی ایک طرف، اور ماشاءاللہ 5 بہنوں کی زبانیں بس کندھوں پر پڑی تھیں۔ یہ گز گز بھر کی بس 5 ایک دم مورچہ باندھ کے ڈٹ جاتی۔ پھر مجال ہے کوئی مغلیانی پٹھانی تک میدان میں ٹک جائے۔ بیچاری شیخانیوں سیدانیوں کی تو بات ہی نہ کریں، بڑی بڑی دل گردے والیوں کے چھکے چھوٹ جاتے۔ مگر امتیازی پھپھو بھی ان 5 پانڈوں پر 100 کوروں سے بھاری پڑتی۔ ان کا سب سے خطرناک حربہ ان کی چنچناتی ہوئی برمے کی نوک جیسی آواز تھی۔ بولنا شروع کرتی تو ایسا لگتا جیسے مشین گن کی گولیاں ایک کان سے گھستی ہیں اور دوسرے کان سے زن سے نکل جاتی ہیں۔ جیسے ہی ان کی کسی سے تکرار شروع ہوتی، سارے محلے میں ترنت خبر دوڑ جاتی کہ بھائی امتیازی بوا کی کسی سے چل پڑی، اور بیویاں کوٹھے لانگتی، چھجے پھیلانگتی، دنگل کی جانب ہلہ بول دیتی۔ امتیازی پھپھو کی 5 بہنوں نے وہ ٹانگ لی کہ غریب نگوبن گئی۔ ان کی سلجھی بیٹی گوری خانم اب تک کنواری دھری تھی۔ 36واں سال چھاتی پر سوار تھا، مگر کہیں نصیب بننے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ کنوارے ملتے نہیں، بیاہ رنڈوے نہیں ہوتے۔ پہلے زمانے میں تو ہر مرد 3-4 کو ٹھکانے لگا دیتا تھا، مگر جب سے یہ ہسپتال اور ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں، بیویوں نے مرنے کی قسم کھا لی ہے۔ جسے دیکھو عاقبت کے بورپے پر تلی ہوئی ہے۔ بڑی ممانی کی بیماری کے دنوں میں ہی امتیازی پھپھو نے حساب لگا لیا تھا، لیکن ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ تھا کہ دہاجوں کے لیے بھی کنویں میں بانس ڈالنے پڑیں گے۔ شجاعت ماموں کی عمر کا مسئلہ بڑی نازک صورت اختیار کر گیا۔ قمر آرا اور نور خالہ کے لیے تو وہ بھی لڑکا ہی تھے، اسی لیے وہ تو مارے ہول کے برسوں کی گنتی میں بار بار گھپلا ڈال دیتی، کیونکہ ان کی عمر کا حساب لگ جانے سے خود خلاؤں کی عمر پر شا پڑتی تھی۔ لہٰذا 5 بہنیں بالکل مختلف سمت سے حملہ آور ہوئیں۔ انہوں نے فوراً امتیازی پھپھو کے نواس داماد کا ذکر چھیڑ دیا، جس کا تذکرہ پھپھو کی دبتی رگ تھا، کیونکہ وہ ان کی نواسی پر سوت لے آیا تھا۔ مگر ہماری پھپھو بھی کھری مغلیانی تھیں، جن کے والد شاہی فوج میں برق انداز تھے۔ وہ کہاں مار کھانے والیوں میں سے تھے۔ چٹ پینترا بدل کر وار خالی دیا اور شہزادی بیگم کی پوتی پر ٹوٹ پڑی، جو کھلے بندوں خاندانوں کی ناک کٹوا رہی تھیں، کیونکہ وہ روز ڈولی میں بیٹھ کر دھنکوٹ کے سکول میں پڑھانے جایا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں سکول جانا اتنا ہی بھیانک سمجھا جاتا تھا جتنا آج کل کوئی فلموں میں ناچنے گانے لگے۔ شجاعت ماموں بڑے معقول آدمی تھے۔ نہایت ستھرا نقشہ، چریرا بدن، درمیانہ قد۔ امتیازی پھپھو سارے میں کہتی پھرتی تھی
کہ حجاب لگاتے ہیں، مگر آج تک کسی نے کوئی سفید بال ان کے سر میں نہیں دیکھا۔ اسی لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ حجاب لگانا کب شروع کیا۔ یوں دیکھنے میں بالکل جوان لگتے تھے، واقعی 40 کے نہیں جچتے تھے۔ جب ان پر پیغاموں کی بہت زور کی بارش ہوئی تو بکھلا کر انہوں نے معاملہ بہنوں کے سپرد کر دیا۔ اتنا کہہ دیا، لونڈیا اتنی چھچوری نہ ہو کہ بیٹی لگے اور ایسی کھوسٹ بھی نہ ہو کہ ان کی اماں لگے۔ اوئی کیا خوفیاتا ہوا نام! امتیازی پھپھو کو کچھ نہ سوجا تو نام ہی میں کیڑے نکالنے لگی، مگر بہنوں نے ایسا مورچہ کسا کہ ان کی کسی نے نہ سنی۔ لونڈیا 16 سے ایک دن زیادہ کی ہو تو 100 جوتے صبح 100 جوتے شام، اوپر سے حقہ کا پانی، مگر ان کی کسی نے نہ سنی۔ وہ اپنی گوری بیگم کے ناؤ پار لگانے کے لیے خواہی نہ خواہی دن مچاتی تھیں۔ رخسانہ بیگم تھیں کہ بس کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، جیسے پہلی کا نازک شرمایا ہوا چاند کسی نے اتار لیا ہو۔ شکل دیکھتے جاؤ پر جی نہ بھرے، تولو تو پانچوں کے بعد چھٹا پھول نہ چڑھے۔ رنگت ایسی جیسا دمکتا کندن، جسم میں ہڈی کا نام نہیں، جیسے سخت میدی کی لوئی پر گائے کا مکھن چپڑ دیا ہو۔ نسوانیت اس غضب کی جیسے درجن بھر عورتوں کا سوت نچوڑ کر بھر دیا ہو۔ شاید بقول پھپھو 16 برس کی ہوں گی، مگر 19-20 کی اٹھان تھیں۔ بہنوں نے ماموں کو 25واں سال بتایا تھا۔ انہیں ذرا سا تکلف تو ہوا، مگر پھر ٹال گئے۔ کم سنی تو کوئی بڑا جرم نہیں، سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ بے انتہا مفلس گھر کا بوجھ تھیں۔ دونوں طرف کا خرچہ ماموں کے سر رہا۔ جب رخسانہ مامی بیاہ کرائیں تو انہیں غور سے دیکھ کے ماموں کے پسینے چھوٹ گئے۔ باجی یہ تو بالکل بچی ہے، انہوں نے بکھلا کر کہا۔ خدا خیر کرے، ارے میاں تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ مرد 60 اور پاٹھا، بیوی 20 اور لیسی، 2-4 بچے ہوئے نہیں کہ ساری کلی اتر جائے گی۔ گو موت میں نہ 16 سنگھار رہیں گے، نہ یہ رنگ و روغن، نہ یہ چھلا سی کمر رہے گی، نہ بازوؤں کا لوچ۔ برابر کی نان لگنے لگی تو چور کا حال سو میرا۔ میں تو کہوں 10 سال میں بڑی بھابھی جان کی طرح ہو جائیں گی۔ پھر ہم اپنے بیرن کے لیے 12.5 برس کی لائیں گے۔ خالہ چہکی، ماموں شرما گئے۔ دوسری بیوی نہیں جیتی، اسی لیے تیسری۔ شمسہ بیگم بولی، کیا بک رہی ہو؟ ہاں میاں، بڑے بوڑھوں سے سنتے آئے ہیں، دوسری تو تیسری کا صدقہ ہوتی ہے۔ اسی لیے پرانے زمانے میں لوگ دوسری شادی گڑیا سے کر دیا کرتے تھے، تاکہ پھر جو دلہن آئے وہ تیسری ہو۔ بہنوں نے سمجھایا اور ماموں سمجھ گئے۔ پھر جلتی رخسانہ بیگم نے بھی سمجھا دیا۔ 2-3 سال میں اچھے کھانے، کپڑے اور عاشق کے زار میاں نے وہ جادو پھیرا کہ پہلی کا چاند 14ویں کا ماتاب ہو گیا۔ وہ چاندنی چٹکی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چپک گئیں، پور پور سے شعائیں پھوٹ نکلی۔ شجاعت ماموں پر ایسا نشہ سوار ہوا کہ بالکل دھت گئے۔ شکر ہے جلد ہی پنشن ہونے والی تھی، ورنہ آئے دن کے دفتر سے ہوتے ضرور رنگ لاتے۔ بہنوں کے لیے دیکھ کے ایک بھیا تھے، بڑی ممانی تو دلہا لے ہی میں جی سے اتر گئی تھی۔ ان کی کمان کبھی چڑھی ہی نہیں، جب تک زندہ رہی صورت کو ترستی رہی۔ آلے اولاد خدا نے دی ہی نہیں کہ ادھر جی بیٹھ جاتا۔ میاں بہنوں کے چہیتے تھے، صورت نہ دیکھیں تو کھانا نہ پچے۔ دفتر سے سیدھے کسی بہن کے یہاں پہنچتے، رات کا کھانا وہیں سے کھا کر آتے۔ پھر بھی روزانہ خواہان سجائے رات تک بیٹھے رات تکتی کرتی۔ کسی دن اتفاق سے کھا لیتے تو ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا۔ آئے دن بہنوں کے ہاں ہنگامے رہتے،
چھوٹوں کو کبھی بھاوج کو بھی بلا لیتی، مگر یہ بیچاری وہاں غریب الوطن سی لگتی۔ سب نے بلانا چھوڑ دیا۔ شجاعت ماموں کو کبھی یار دوستوں کی دعوت کرنی ہوتی یا قوالی اور مجرے کی محفلیں جمتی تو بیوی کو پتہ بھی نہ چلتا، بہنیں سب انتظام کر دیتی، یہ انہی کے ہاتھ میں روپیہ دیتے تھے۔ کسی نے مامی کو رائے دی کہ میاں کو قابو کرنے کا بس ایک گڑ ہے، اسے ایسے کھانے کھلاؤ کہ کسی کے گھر کا نوالا منہ کو نہ لگے۔ بس جی، ممانی نے کھانے پکانے کی کتابیں منگائیں، لہسن کی کھیر اور بادام کے گلگلے، دم کا مرغ اور مچھلی کے کباب پکائے، جنہیں کھا کر ماموں نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں زہر دے کر مارنا چاہتی ہیں۔ ممانی خون تھوک تھوک کر مر گئی، مگر نئی نویلی کا جادو تو آتے ہی سر چڑھ کر بولنے لگا۔ نہ کہیں آنے کے رہے نہ جانے کے، نہ کسی کا آنا بھائی، بس میاں ہے اور بیوی، کیا باغ و بہار سا بھائی، چٹکی بجاتے میں کھڑے کی طرح بے رحم اور بے مروت ہو گیا۔ دنیا اجاڑ ہو گئی، اپنے پاؤں آپ کو لاڑی ماری۔ گوری بیگم سے شادی کروا دی ہوتی تو یوں بھیا صاحب القد نہ ہو جاتے۔ اے بھابھی، بھیا کو آنچل میں کب تک باندھے رکھو گی؟ مر ذات ہے، کوئی جنڈلنا نہیں کہ ہر دم کولے سے لگائے بیٹھی ہیں۔ لاکھ تانے دیے جاتے، دلہن بیگم ہیں، کھی کھی ہنس رہی ہیں، اور میاں کاٹ کے الو بنے بیٹھے ہیں۔ اپنی جورو ہے، کوئی پڑوس کی نہیں، کہ بس تکے جا رہے ہیں بجڑ بٹو کی طرح۔ ماموں وہ ماموں ہی نہ رہے، اجی کیسی قوالیاں اور کیسے مجرے، بس بیوی تگنی کا ناچ نچا رہی ہے، آپ ناچ رہے ہیں۔ یہ بس اور تھوڑے دن کے چونچلے ہیں، پیر بھاری ہوا نہیں کہ سارا دلناپچہ ختم، ایک نہ ایک دن تو بھائی کا جی بھرے گا۔ دلوں کو تسلی دی گئی۔ اللہ اللہ کر کے رخسانہ ممانی کا پیر بھاری ہوا تو اللہ توبہ، نہ الٹیاں نہ طبیعت ماندی، چہرے پہ اور چار چاند کھل اٹھے۔ کیا مجال جو ذرا سی الکس آ جائے، وہی شوخیاں، وہی اندازے معشوقانہ جو نئی دلہنوں کے ہوا کرتے ہیں، اور ماموں کا تو بس نہیں چلتا، انہیں اٹھا کر پلکوں میں چھپا لیں، دل نکال کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ جی سے اترنے کی بجائے وہ تو دماغ پر ہی چھا گئیں۔ پورے دنوں میں بھی رخسانہ مامی کے حسن کو گین نہ لگا، جسم پھیل گیا مگر چاند دمکتا رہا، نہ پیروں پر سوجن، نہ آنکھوں کے گرد ہلکے، نہ چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف۔ جاپے کے بعد جٹ سے کھڑی ہو گئی۔ کیا مجال جو کمر برابر بھی موٹی ہوئی، وہی کنواریوں جیسا لچکدار جسم۔ بھلی بیوی کے جاپے میں بال جھڑ جاتے ہیں، ان کے وہ ادبدا کے بڑے کہ خود سر دھونا دشوار ہو گیا۔ ہاں، بیوی کے بدلے ذرا ماموں جھٹک گئے، جیسے بچہ انہوں نے ہی پیدا کیا ہو۔ تھوڑی سی توند ڈھلک آئی، گالوں میں لمبی لمبی گاشیں گہری ہو گئیں، بال پہلے سے زیادہ سفید ہو گئے۔ اگر داڑھی نہ بنی ہوتی تو گالوں پر چونٹیوں کے سفید سفید انڈے پھوٹ آتے۔ جب 2 سال بعد بیٹی ہوئی تو ماموں کی توند اور آگے کھسک آئی، آنکھوں کے نیچے کھال لٹکنے لگی۔ نچلی داڑھ کا درد قابو سے باہر ہو گیا تو مجبوراً نکلوانا پڑی۔ ایک اینٹ کھسکی تو ساری عمارت کی چولیں ڈھیلی ہو گئیں۔ ان دنوں ممانی کی عقل داڑھ نکل رہی تھی۔ شجاعت ماموں کی پتیسی اصلی دانتوں سے زیادہ حسین تھی۔ امتیازی پھپھو کے حساب سے رخسانہ ممانی 26 برس کی تھی، گویا وہ کبھی بچوں کے ساتھ دھاما چوکڑی مچانے کی موڈ میں آ جاتی تو 16 برس کی لگنے لگتی۔ کئی سال سے عمر کا بڑھنا رک گیا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی عمر ایک جگہ جم گئی ہے اور آگے کھسکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔
नंदों के दिल पर आरे चलते। वैसे भी जब अपने हाथ पैर थक जाए तो नौजवानों की शोखियां मुंह जोर घोड़े की दौलती की तरह कलेजे में लगती हैं। और मुमानी तो साफ अमानत में खयानत कर रही थी। शराफत और भल मिलनसाहट का तो ये तकाजा था कि वो शौर को अपना खुदाए मजाजी समझती, अच्छे बुरे में इनका साथ देती। ये नहीं कि वो थके मांदे बैठे हैं और बेगम बेतहाशा मुर्गियों के पीछे दौड़ रही हैं। अरे भाभी, तुम पर खुदा की सूर, न सर की खबर न पैर की, हड़ोंगी बनी मुर्गियां खुदेड़ रही हो। अरे तो क्या करूँ खाला, मोई बिल्ली, लो और सुनो। ए बी, मैं तुम्हारी खाला कब से हो गई। शज्जू भाई मुझसे 4 साल बड़े हैं माशाल्लाह। बड़ा भाई बाप बराबर, तुम भी मेरी बड़ी हो। खबरदार जो तुमने फिर मुझे खाला कहा। जी बहुत अच्छा। शादी से पहले रुखसाना मुमानी की अम्मा इनकी दुपट्टा बदल बहन कहलाती थी। वही हुसन और कम सिनी जिसने एक दिन शुजात मामू को गुलाम बना लिया था, अब इनकी आंखों में चुभने लगी। लंगड़ा बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ नहीं दौड़ पाता तो चिढ़कर मचल जाता है कि तुम बेईमानी कर रहे हो। मुमानी इनके साथ दगा कर रही थी। कभी कभी तो उन्हें लड़कियों बालियों की तरह हंसता या दौड़ते भागते देखकर इनके दिल में ठेस उठने लगती। वो जलकर कोयला हो जाते। लोंडों को लुभाने के लिए क्या तन तन के चलती हो, वो जहर उगलने लगे। हाँ, अब कोई जवान पट्टा ढूंढ लूं। मुमानी पहले तो हंसकर टाल देती, फिर चिनप कर गुलनार हो जाती। इस पर मामू और भी चिरागपा होते और भारी भारी इल्जाम लगाते। फलां से आंखें लड़ा रही थी, धमाके से तुम्हारा ताल्लुक है। तब मुमानी सुनाटे में रह जाती, मोटे मोटे आंसू छलक उठते। अलगी से दुपट्टा घसीट कर वो अपना जिस्म ढक कर सर झुकाए कमरे में चली जाती। मामू का कलेजा कट जाता, इनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती और वो इनके तलवे चूमते, इनके कदमों में सर फोड़ते, इनके आगे नाक रगड़ते, रोने लगते। मैं कमीना हूँ, हरामजादा हूँ, जूती लेकर जितने चाहो मारो मेरी जान, मेरी रखी, मेरी मालका शहजादी। और रुखसाना मुमानी अपनी रूपैली बाहें इनके गले में डालकर रोती। तुम्हारा आशिक ज़ार हूँ मेरी जान, रश्को हसरत से जल जल कर खाक हुआ जाता हूँ। तुम तो नन्हे को गोद में लेती हो तो मेरा खून खोलने लगता है। जी चाहता है साले का गला खून दूं। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान। वो चट कर माफ़ कर देती, इतना माफ़ कर देती कि शुजात मामू की आंखों के हल्के और ओदे हो जाते और वो बड़ी देर तक थके हुए खच्चर की तरह हाँपा करते। फिर ऐसे भी दिन आ गए कि वो माफ़ी भी ना मांग सके। कई कई दिन वो रूठे पड़े रहते। बहनों की उम्मीदें बन जाती। भैया जान भाभी को कुड़ा कुड़ा कर मार रहे हैं। अब कोई दिन जाता है कि ये आए दिन की दांता कल कल की रंग लाएगी। ममानी छुप छुप कर घंटों रोती, आंसू भरी आंखों में लाल लाल डोरे और भी सितम डालने लगते। सिता हुआ जद चेहरा जैसे सोने की गनी में किसी भी ईमान सुनार ने चांदने की मिलावट बढ़ा दी हो। फीके फीके होंठ, माथे पर उलझी सी एक बार फिता लिट, देखने वाले कलेजा थाम कर रह जाते। हुसन सोगवार को देखकर मामू के कंधे और झुक जाते, आंखों की वीरानी बढ़ जाती। एक बेल होती है, अमर बेल, हरे हरे स्नोपली लिए जैसे डंडल। जड़ नहीं होती, ये हरे डंडल किसी भी सरसब्ज पेड़ पर डाल दिए जाएं तो बेल इसका रस चूस कर फैलती फूलती है। जितनी ये बेल फैलती है उतना ही वो पेड़ सूखता जाता है। जूं जूं रुखसाना बेगम के चमन खिलते जाते हैं, मामू सूखते जाते थे। बहनें सर जोड़कर खिसर फुसर करती,
بھائی کی دن بدن گرتی ہوئی صحت کو دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ بالکل جڑ کٹ ہو گئے تھے۔ گٹیا کی شکایت تو تھی ہی، نزلہ الگ عذاب جان ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا وہ عذاب قطعی موافق نہیں، مجبوراً مہندی لگانے لگے۔ بیچاری رخسانہ ایک ایک سے بال سفید کرنے کے نسخے پوچھتی پھرتی تھی۔ کسی نے کہا اگر خوشبودار تیل ڈالو تو بال جلدی سفید ہو جائیں گے۔ دکھیا نے عطر سر میں جھونک لیا۔ ماموں کی ناک میں جو مدہوش کن خوشبو کی لپٹیں پہنچی تو وہ غلیظ عیب انہوں نے ممانی پر لگائے کہ اگر بچوں کا خیال نہ ہوتا تو ممانی کنویں میں کود جاتی۔ ان کے بال سفید ہونے کی بجائے اور ملائم اور چمکدار ہو کر ڈسنے لگے۔ ممانی کی جوانی کے توڑ کے لیے ماموں نے طب یونانی کی تمام مہجوریں مکویات اور تیل استعمال کر ڈالے۔ تھوڑے دن کے لیے ان کی بھاگتی ہوئی جوانی تھم گئی۔ بن کپن لوٹ آیا۔ ممانی نے کچھ دیانتداری کے داؤ پیچ تو سیکھے نہ تھے، خود رو پودا تھیں، کبھی کسی نے باریکیاں نہ سمجھائیں۔ 28 سال کی تھی مگر 18 برس کی جیسی نہ تجربہ کار اور الہڑ پن تھا۔ موٹر بہت چلاؤ تو انجن جل جاتا ہے۔ دواؤں کا رد عمل جو شروع ہوا تو شجاعت ماموں ڈھہ گئے، ایک دم بڑھاپا ٹوٹ پڑا۔ اگر وہ جسم اور دماغ کو اتنا نہ تکاتے تو 62 برس میں یوں لٹیاں نہ ڈوب جاتی۔ اب وہ اپنی عمر سے زیادہ لگنے لگے۔ بہنیں زور و قطار روئیں۔ حکیم ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ لوگوں نے جوان بننے کے تو لاکھوں نسخے ایجاد کیے، قبل از وقت بوڑھا ہونے کی کوئی دوا نہیں جو ممانی کو کھلا دی جاتی۔ ضرور ان پر کوئی سدا بہار قسم کا جن یا پیر مرد عاشق تھا کہ کسی طور ان کی جوانی ڈھلنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ تویز گنڈے ہار گئے، ٹونے ٹوٹکے چت ہو گئے، امر بیل پھیلتی رہی، برگد کا بیڑ سوکھتا رہا۔ تصویر ہو تو کوئی پھاڑ دے، مجسمہ ہو توڑ دے، اللہ کے ہاتھوں کا بنایا مٹی کا پتلا اگر حسین بھی ہو اور زندہ بھی، اس کی ہر سانس میں جوانی کی گرمی مہک رہی ہو تو پھر کچھ بس نہیں چلتا۔ اس کے چڑھے ہوئے سورج کو اتارنے کی ایک ہی ترکیب ہو سکتی ہے کہ کھانے کی مار دی جائے۔ گھی، گوشت، انڈے، دودھ قطعی بند۔ جب سے شجاعت ماموں کا ہاضمہ جواب دے گیا تھا، ممانی صرف بچوں کے لیے گوشت وغیرہ منگواتی تھی، کبھی کبھار ایک نوالا خود چکھ لیتی تھی۔ اب اس سے بھی پرہیز کر لیا۔ سب کو امید بن گئی کہ اب انشاءاللہ ضرور بڑھاپا تشریف لے آئے گا۔ اے بھابھی، یہ کیا اچھال چھکا لونڈیوں کی طرح موئی شلوار قمیض پہنتی ہو اور بھی ننھی بن جاتی ہو؟ نند کہتی بھاری بھرکم کپڑے پہنو کہ اپنی عمر کی لگو۔ بھاری بھرکم کپڑے پہنو کہ اپنی عمر کی لگو۔ ممانی نے ٹکا ہوا دوپٹہ اور غرارہ پہن لیا۔ کسی یار کی بغل میں جانے کی تیاری ہے۔ ماموں نے کچوکے دیے۔ ممانی کپڑوں سے بھی خوف کھانے لگی۔ اے بھائی، یہ کیا ایک آدھ وقت کی نماز پڑھتی ہو؟ 5 وقت کی عادت ڈالو۔ ممانی 5 وقت نماز پڑھنے لگی۔ جب سے ماموں کی نیند بوڑھی اور نخریلی ہوئی تھی، تہجد کے وقت سے جاگنا پڑتا تھا۔ میرے مرنے کے نفل پڑھ رہی ہوں؟ ماموں بسورے، دبلی تو تھیں، دن رات کی دانتا کل سے اور بھی دان پان ہو گئی۔ گھی گوشت سے پرہیز ہوا تو رنگ اور بھی نکھر آیا، جلد ایسی شفاف ہو گئی جیسے کوئی دم میں بلور کی طرح آر پار نظر آنے لگے گا۔ چہرے پر عجب سا نور اتر آیا۔ پہلے دیکھنے والوں کی رال ٹپکتی تھی، اب ان کے قدموں پر سر پٹکنے کی تمنا جاگنے لگی۔ جب صبح سویرے نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تو ان کے چہرے پر حضرت مریم کا تقدس اور فاطمہ زہرا کی پاکیزگی طاری ہو جاتی، وہ اور بھی کم سن اور کنواری لگنے لگتی۔
ماموں کی قبر اور پاس کھسک آتی، وہ انہیں منہ بھر بھر کے کوستے اور گالیاں دیتے کہ بھانجوں بھتیجوں کے بعد وہ جنوں اور فرشتوں کو ورغلا رہی ہیں، چلے کھینچ کھینچ کر جن قابو میں کر لیے ہیں، ان سے جادو کی بوٹیاں منگا کر کھاتی ہیں۔ غضب کے بعد اب مہندی بھی ماموں کے آنکھوں دکھانے لگی تھی۔ مہندی لگاتے تو چھینکیں آ کر نزلہ ہو جاتا، ویسے بھی انہیں مہندی سے گھن آنے لگی تھی۔ رخسانہ ممانی ان کے بالوں میں مہندی لگاتی تو باوجود احتیاط کے ان کے ہاتھوں میں بھی شمع لو دینے لگتی۔ ان کے ہاتھ دیکھ کر شجاعت ماموں کو ایسے معلوم ہوتا جیسے مہندی میں نہیں، ممانی نے ان کے خون دل میں ہاتھ ڈبو لیے ہیں، وہی ہاتھ جنہیں وہ کبھی چنبیلی کی منہ بند کلیاں کہہ کر چوما کرتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے۔ اب شکر کے خون خواں پنجوں کی طرح ان کی آنکھوں میں گھسے جاتے تھے۔ جتنا جتا وہ ان کی منڈیاں زمین پر گھستی، ممانی سندل کی طرح مہکتی۔ بہنیں گھر سے ترمال تیار کر کے بھائی کو کھلانے لاتی کہ کہیں بھاوج زہر نہ کھلا رہی ہوں، اپنے ہاتھ سے سامنے کھلاتی، مگر ان کھانوں سے ماموں کا حال اور پتلا ہو جاتا۔ بواسیر کی پرانی شکایت نے وہ زور پکڑا کہ رہا سا خون بھی نچوڑ لیا۔ ابھی تک اس نامراد نسخے کا اثر باقی تھا جو انہوں نے پچھلے جاڑوں میں مراد آباد کے ایک نامی گرامی حکیم صاحب کا نسخہ لے کر کئی سو کی لاگت سے تیار کرایا تھا۔ نسخہ بہت شاہی قسم کا تھا، جسے مردہ کھا لیتا تو تن تناتا کھڑا ہو جاتا، مگر ماموں گوندنی کی طرح پھوڑوں سے لد گئے۔ دکھیا ممانی گھی کو سینکڑوں بار پانی سے دھوتی، اس میں گندھک اور بہت سی دوائیں کوٹ کر چھان کر ملاتی، دڑیوں مرہم تھوپا جاتا، پتیلوں میں نیم کے پتوں کا پانی اڈاتی اور صبح شام پیپ خون دھوتی، اور ان میں سے چند پھوڑے مستقل ناسور بن گئے تھے اور ماموں کو نگل رہے تھے۔ پھر ایک تو اندھیرا ہو گیا، ماموں بہت کمزور ہو گئے تھے، میں نے بیٹھی بھاوج کا دکھڑا رو رہی تھی کہ نجی بڑھیا خدا جانے کہاں سے مری۔ پہلے تو وہ شجاعت ماموں کو نانا جان سمجھ کر ان سے فلرٹ کرنے لگی۔ کسی زمانے میں نانا جان اس پر بہت مہربان رہ چکے تھے۔ بڑھیا نامراد کی مت ماری گئی تھی، نانا جان کو مرے 20 برس ہو چکے تھے۔ وہ اپنی چیڑ بڑی آنکھوں میں پرانے خواب جگانے پر مصر تھیں۔ بڑے لے دے کے بعد وہ ماموں کا اصلی مقام سمجھی تو مرحومہ ممانی کا ماتم لے بیٹھا۔ ہائے ہائے کیا بڑھاپے میں دغا دے گئی۔ اچانک اس کی نظر ممانی پر جا پڑی۔ ممانی سین میں کبوتروں کو دانا ڈال رہی تھی، عجب پیارے انداز میں وہ گردن نیوڑھائے بیٹھی تھی، جیسے تصویر کھنچوا رہی ہوں۔ کبوتر ان کی بلوریں دمکتی ہوئی ہتھیلی کو گدگدا رہے تھے، وہ بے اختیار ہنس رہی تھی۔ ہائے میں مر گئی۔ بڑھیا نے اپنا چپاتی جیسا سینہ کوٹ کر رخسانہ ممانی کی طرف ہوا میں بلائیں لے کر کن پٹیوں پر 10 انگلیاں چڑ چڑ کر چٹکائیں۔ اللہ پاک نظر بد سے بچ جائے، بیٹا تو چاند کا ٹکڑا ہے، میں جانو میٹھا بس لگ رہا ہے۔ ارے میاں، وہ رازداری کے انداز میں ماموں کے قریب کس کی؟ سوداگروں کا منجلا بیٹا ولایت پاس کر کے آیا ہے، اللہ قسم بس چاند اور سورج کی جوڑی رہے گی۔ کسی زمانے میں بڑھیا بڑے معارکے کی مشاہدہ تھی، اب اس کا بازار بند ہو چکا تھا۔ چونڈا سفید ہوا، ہاتھ پیسے معذوری ہوئی تو ٹکڑے مانگ کر گزر اوقات کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ بڑھیا مردار کیا بک رہی ہے۔ سوداگروں کا منجلا بیٹا جو ولایت پاس تھا، سب کی نگاہوں میں تھا، کسی کو شبہ بھی نہ ہوا کہ ناشدنی کا تامہ رخسانہ ممانی کا رشتہ لگانے کی طاق میں ہے۔
कसम मियाँ, मैं तो कंगनों की जोड़ी लूंगी, बात छेड़ूं। बात जो वाजिया हुई और पानी मारा तो बाड़ों का छत्ता छिड़ गया। चारों तरफ से तोपें चलने लगी। हाय हाय, मुझे जहन्नुम पीटी को क्या खबर। बुढ़िया स्लीपर पहनती रिपटी। बाहर की तरफ चलते चलते इसने मामू की पिटी हुई सूरत पर एक मुश्तबा नज़र डाली। मुंह पर तो साफ कंवारपना बरस रहा है। उस दिन शुजात मामू ने कुरान उठाकर सबके सामने कह दिया कि ये दोनों बच्चे इनके नहीं, रोज़ पड़ोस के मेहरबानियों का पल हैं, जिनसे रुखसाना बेगम ताक झांक किया करती हैं। उस रात वो रोते रहे, कराते रहे, अंगारों पर लूटते रहे। उस रात उन्हें बड़ी मुमानी बहुत याद आई। इनके बाल कबल अज वक्त पक गए थे। इनकी जवानी, इनका दुल्हापा आंसुओं में बह गया। मैं और परसाई का मुजस्मा, वफा की पुतली, इनके हिस्से का बुढ़ापा भी उन्होंने अपने वजूद में समेट लिया और शरीफ बीवियों की तरह जन्नत को सुधारी। आज वो होती तो ये दर्द, ये सोजिश, ये सफ़ेद जोड़े वाले मेहंदी लगे बाल, ये रास्ते नासूर, ये तन्हाई बढ़ जाती। फिर बुढ़ापा यूं ना दहलाता। दोनों साथ बूढ़े होते, एक दूसरे के दुख को समझते, सहारा देते। अमर बेल दिन रोनी रात चुगनी फैलती गई। बड़े के पेड़ का तन्ना खोखला हो गया, टहनियाँ झूल गईं, पट्टे चढ़ गए। बैल पास के दूसरे हरे भरे पेड़ पर रिंग गईं। कैसा जां सोच समा था। शुजात मामू की मैयत सेन में बनी संवरी रखी हुई थी। बहनें खड़ी पड़ी बिछाड़े खा रही थी। मामू ने अपनी सारी जायदाद बहनों के नाम हिबा कर दी थी। रुखसाना मुमानी सबसे अलग थलग दरसे से लगी बैठी थी। कहने वाले कहते हैं इतनी हसीन और सोगवार बेवा जिंदगी में कभी नहीं देखी। सफ़ेद कपड़ों में वो अजीब पुर इसरार ख्वाब लग रही थी। रो रो कर आंखें मखमूर और बोझल हो रही थी। जर्द चेहरा पुखराज के नगीने की तरह दमक रहा था। फिर से को आने वाले सब कुछ भूलकर बस उन्हें थके जाते। उन्हें मरहूम की खुशनसीबी पर रश्क आ रहा था। मुमानी पर बेपनाह बेबसी और अफसुर्दगी छाई हुई थी। खौफ और सरासमीगी से इनका चेहरा और भी भोला लग रहा था। दोनों बच्चे इनके पहलू से लगे बैठे थे। वो इनकी बड़ी बहन लग रही थी। वो गुमसुम बैठी थी, जैसे कुदरत के सबसे मुश्ताक फनकार ने अपने बेमसल कलम से कोई शाहकार बनाकर सजा दिया हो।